والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الجواد الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل شانہ کا بے پایا فضل و کرم ہے جس نے یہ مقدس دن مقدس گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ تمام حمد تمام قسم کی تعریف اسی کو سزاوار ہے، اسی کے لیے ہے تمام سپاس، ہر قسم کا شکر اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے ہمیں اپنے پیارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے حد بے پناہ لا تعداد درود و سلام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے ہونے نے اس کائنات کا ہونا ممکن کیا، کہ جن کے وجود کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ، اس مہینے میں بے شمار بزرگان دین کے آراس انعقاد پذیر ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا عرس سبت رسول ریحانت الرسول حضرت سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، خواب دیکھا، بیدار ہوئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا حضور میں نے خواب دیکھا، بڑا عجیب سا خواب تھا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا چچی کیا خواب دیکھا؟ عرض کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نکل رہا ہے جو آ کے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر میں آ کے رک گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نور کی برکت سے چار دانگ عالم روشن ہو گئے ہیں، ہر طرف روشنی پھیل گئی ہے۔ میں بڑا حیران ہوئی یہ خواب دیکھ کر۔ پیارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچی مبارک ہو، تم نے اچھا خواب دیکھا، اللہ میری شہزادی کو بیٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ خاتون جنت کے گھر میں ایک شہزادہ بھیجا جس کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن رکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خواہش تھی اس کا نام حرب رکھا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن نام رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا حضور یہ میں نے نام پہلے کبھی نہیں سنا، پہلے یہ نام کبھی سننے میں نہیں آیا، کسی نے نہیں رکھا۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نام اللہ رب العالمین نے اپنے نور کے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ حسن اور حسین نام اللہ کے نور کے پردوں میں چھپے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن مبارک کیسا تھا، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی بینی، آپ کی پیشانی، دست مبارک آپ کے کیسے تھے، ان تمام اسے شمائل بولتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آزاد تھے، جو خط و خال تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کتنا حسین و جمیل بنایا تھا، اس بناوٹ کو بیان کرنے کو شمائل بولتے ہیں۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل بیان کرنے کے سب سے پہلے راوی حضرت مولا کائنات امیر کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. سبحان اللہ. آپ سے پہلے اور آپ سے زیادہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل بیان نہیں کیے. اور کیوں کر ہو سکتا ہے کہ باقی تمام لوگ در والے تھے جبکہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر والے تھے. گھر والا در والے کی نسبت بہتر بتا سکتا ہے. حضرت امیر کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کر لیا. کس سے سوال کیا؟ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی آپ کے شمائل بیان کرنے میں پہلے راوی ہیں. ان سے کسی بندے نے سوال کر لیا کہ آپ اپنے بیٹے کے متعلق بتائیں آپ کا بیٹا کیسا ہے. شمائل مصطفیٰ کے راوی سے شمائل حسن کا پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں دکھنے میں. حضرت مولا کائنات امیر کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ. سبحان کوئی اللہ. تھوڑا کسی کی آنکھیں حضور کے جیسی ہیں خاندان میں, کسی کا ہاتھ حضور کے جیسا ہے خاندان میں, کسی کا چہرہ حضور کے جیسا ہے, کسی کی پیشانی حضور کے جیسی ہے, لیکن حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشبہ مکمل طور پر کاملیت کے ساتھ ٹوٹلی مکمل طور پر اشبہ برسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت تھے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من صدری الی الراسی سینہ مبارک سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے لے کر اوپر تک سر اقدس تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت تھے. سبحان اللہ. جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہوتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوپری حصہ دیکھنا ہوتا بدن مبارک کا, وہ امام حسن کو دیکھ کے بتا سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کیسے ہیں. سبحان اللہ. اور والحسین اشبہ برسول اللہ اسفل من ذالک, اور حسین جو ہے, جو میرا بیٹا حسین ہے, وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شباہت ہے. اسے دیکھ کے بھی مکمل طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمائل کا بیان کیا جا سکتا ہے. یہاں سے لے کے نیچے تک, سینہ مبارک سے لے کے من صدر الی الراسی سینہ مبارک سے لے کے اوپر تک سر اقدس تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شباہت تھے. ومن اسفل من ذالک, اور یہاں سے لے کر نیچے تک قدمین شریفین تک قدم مبارک تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت تھے. سبحان اللہ. اور یہ کیوں ممکن نہ تھا؟ بالکل یہ ہونا ہی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی, آ کے عرض کیا حضور یہ میرے بیٹے حسین اور حسن اور حسین یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں, انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا بڑا بیٹا حسن ہے, اسے میں اپنی وراثت میں سے اپنی ہیبت اور سرداری عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایک روایت میں ہیبت اور سرداری آتا ہے, دوسری روایت میں حلم اور سرداری آتا ہے. اور یہ میرا بیٹا حسین ہے, اسے میں اپنی سخاوت اور شجاعت عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب اگر دیکھا جائے تو حلم یعنی بردباری اور ہیبت یعنی روب دبدبا یہ سینے کی صفت ہے اور چہرے کی صفت ہے. جو حلم ہوتا ہے, جو برداشت ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے, وہ پاؤں سے تو نہیں ہوتی, وہ ٹانگوں سے تو نہیں ہوتی. برداشت تو سینے سے ہی ہوتی ہے. سینے کا دم ہو تو برداشت ہوتی ہے, سینے کے دم کے بغیر تو برداشت نہیں ہوتا. اور جو روب اور دبدبا ہوتا ہے وہ چہرے کا ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھ کے بندہ خاموش ہو جاتا ہے. اسی طرح ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا حلم, اپنی ہیبت اور سرداری عطا کی. اور سرداری یہ دماغ کے ساتھ تعلق ہے اس کا, کہ انسان کا دانائی, انسان کے شعور کے ذریعے وہ اس طرح کے فیصلے اس سے وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ اس کو سردار ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنی جو صفات عطا فرمائے وراثت میں, حلم, ہیبت اور سرداری, وہ صرف صفات ہی نہیں عطا فرمائی بلکہ عین ہی مکمل طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم کی شباہت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. وہ تو ابھی پہلے ہم نے تذکرہ کیا, مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اشبہ برسول اللہ من صدری الی الراسی, کہ سینے سے لے کے اوپر تک مکمل طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاپی تھے. مکمل طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت پڑتی تھی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا میں نے اسے اپنی شجاعت اور سخاوت عطا فرمائی, بہادری اور سخاوت. اب یہ سینے کی صفت نہیں ہے,
نہ یہ چہرے کی صفت ہے نہ یہ دماغ کی صفت ہے، یہ بہادری، یہ ڈٹ جانا، اسے کیا بولتے ہیں اردو زبان میں بولا جاتا ہے پائے استقلال میں لغزش نہ آنا، یعنی ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اب اس کے قدم نہیں لڑکھڑائے، یہ ڈٹ گیا ایک مقام پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی صفات وراثت میں عطا فرمائی، وہیں پر اپنے جسم کی شباہت بھی عطا فرمائی۔ یہ اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وراثت اپنے اور خاندان میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، امام حسن امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، چھوٹی عمر سے دونوں شہزادوں کی، اب وہ آ رہے ہیں، بھاگتے آ رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، اچانک دونوں شہزادوں میں سے ایک کا پاؤں لڑکھڑایا، جیسے ہی گرنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ چھوڑ کر آگے بڑھے، اترے، اپنے شہزادوں کو گود میں اٹھا لیا، ایک کو دائیں طرف اٹھا لیا، ایک کو بائیں طرف اٹھا لیا، آگے منبر پر رونق افروز ہوئے۔ آتے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بندے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل ہے؟ کیا میں تمہیں ایسے بندے کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے خالہ اور ماموں کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے؟ کیا میں تمہیں ایسے بندے کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنی ماں اور باپ کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا حضور آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندے جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، وہ حسن اور حسین کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا نانا میں محمد رسول اللہ اور ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں۔ اور وہ ایسے بندے جو اپنے خالہ اور ماموں کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، وہ دونوں امام حسن اور امام حسین ہیں، کہ جب کہ ان کی خالائیں میری شہزادیاں ہیں، جناب سیدہ زینب ہیں، جناب سیدہ ام کلثوم ہیں، جناب سیدہ رقیہ ہیں، اور ان کے ماموں میرے شہزادے ہیں، حضرت قاسم ہے، حضرت عبداللہ ہے، یہ ان کے ماموں ہیں، یہ اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہیں۔ اور وہ ایسے بندے کہ جو اپنے ماں اور باپ کے اعتبار سے بھی سب سے افضل تھے۔ اب صحابہ کرام کو پتہ لگ گیا تھا کہ کائنات میں جس کے نانا نانی سب سے افضل ہوں، جس کے ماموں اور خالہ سب سے افضل ہوں، ماں اور باپ بھی اسی کے افضل ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سننا چاہتے تھے۔ عرض کیا حضور آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہیں، وہ بھی یہ دونوں امام حسن اور امام حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کا باپ حیدر کرار ہے، علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان کا باپ ہے، اور میری بیٹی فاطمہ خاتون جنت ان کی والدہ ہے۔ یہ اپنے ماں اور باپ کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ نے بہت ساری اسلام میں بہت ساری اصلاحات آپ نے فرمائی، بہت سارے نظام مملکت کو چلانے کے لیے، سیاسی نظام کو چلانے کے لیے اسلامی حکومت کو آپ نے بڑے اچھی ترتیبی انداز میں آپ نے رائج فرمایا۔ اسی مقام پر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام، جو پرانے صحابہ کرام تھے، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی تھی، ان صحابہ کرام کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینشن مقرر کر دی، وظیفہ مقرر کر دیا کہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب یہ اسلامی مملکت کا حق بنتا ہے کہ اپنی ریاست کے بوڑھوں کا، جنہوں نے اپنی جوانیاں اسلام کو پھیلانے کے لیے وقف کر دی، اب مملکت، اب ریاست ان کے بڑھاپے کا خیال رکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غزوات میں شرکت کی، ان کی مخصوص پینشن مقرر کر دی، وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احد کے میدان میں شرکت کی، ان کی کچھ زیادہ تعداد میں، زیادہ مقدار میں ان کی پینشن اور وظیفہ مقرر کیا۔ پھر جب بدری صحابہ کرام کی باری آئی، ان کا وظیفہ اور پینشن سب سے زیادہ مقرر کر دیا۔ سب سے آخر میں سب سے زیادہ وظیفہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقرر کیا گیا۔ اس بات پر جب یہ دیکھا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر، جو آپ کے شہزادے تھے، آپ کے بیٹے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین مجھے آپ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ تب اسلامی مملکت اس طرح ہوا کرتی تھی کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کر حاکم وقت سے سوال کر سکتا تھا، اس کو ٹوک سکتا تھا کہ آپ نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، ہمیں سمجھایا جائے، اگر آپ کا یہ کام غلط ہے تو اس کو درست کیا جائے، اگر صحیح ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ کس طرح صحیح ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا کہ آپ کی یہ تقسیم پر مجھے اعتراض ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ فرمایا کہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، ابا جان امیر المومنین، آپ نے حسن اور حسین کو سب سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا ہے، حالانکہ میں بدری صحابی ہوں، میری اسلام کے لیے زیادہ خدمات ہیں،
जिस वक्त मैंने ग़ज़वा बदर में शिरकत की थी उस वक्त तो ये दोनों इनकी दोनों की विलादत भी नहीं हुई थी, पैदाइश भी नहीं हुई थी, इसलिए हमारा वजीफा बदरी सहाबा इकराम का वजीफा इन दोनों से ज्यादा बनता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फौरन टोका और इरशाद फरमाया, खामोश रहो, अगर तुम्हारा बाप इनके बाप के जैसा है, अगर तुम्हारी माँ इनके माँ की जैसी है, अगर तुम्हारे नाना इनके नाना के जैसा है और तुम्हारी नानी इनके नानी की जैसी है, तो फिर तुम इस बात का दावा कर सकते हो, अगर इसके अलावा तुम इस बात का दावा करने के हकदार नहीं। सुभान अल्लाह। करीमैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का वजीफा तुमसे ज्यादा क्यों मुकर्रर किया गया? नबी पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े शहजादे सिब्ते रसूल, अब हम जाते हैं हज के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, हर बंदे की कोशिश होती है हजर अस्वद को बोसा देने की। अहादीस मुबारका में आया कि जब बंदा हजर अस्वद को बोसा देता है तो हजर अस्वद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाहियत अता फरमाई है कि वो इंसान के पिछले गुनाहों को चूस लेता है, उसके पिछले गुनाहों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। अब कोई बंदा रश की वजह से अगर हजर अस्वद के नजदीक ना जा सके तो वो दूर से इशारा कर देता है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूर से इशारा करने की भी उतनी ही फजीलत है। कोई बंदा उसकी तरफ दूर से देखकर हाथों से इशारा कर दे, हाथों से बोसा ले ले, तो भी हजर अस्वद को अल्लाह ने सलाहियत दी है कि वो उसके सारे गुनाहों को चूस लेता है, उसके सारे गुनाहों को जज्ब कर लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजर अस्वद को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दफा बोसा दिया? अपनी सारी उम्र मुबारक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को सिर्फ एक मरतबा बोसा दिया, एक मरतबा बोसा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत, आप उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए चले गए, हजर अस्वद को बोसा दिया और बोसा कर देने के बाद इरशाद फरमाया, हजर अस्वद को मुखातब होकर फरमाया कि हजर अस्वद मुझे मालूम है तू एक बेजान पत्थर है, तुझसे किसी किस्म के नफा या नुकसान की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, लेकिन मैं तुझे सिर्फ इस वजह से बोसा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा दिया था। सिर्फ हुजूर के बोसा देने की वजह से उस सुन्नत में मैं तुझे बोसा दे रहा हूँ। तो उन्होंने सिर्फ एक मरतबा हजर अस्वद को बोसा दिया था। तो हजर अस्वद की ये शान है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी पैदाइश हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुट्टी के तौर पर अपनी जुबान मुबारक चुसवाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, नाराए हैदरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश पर घुट्टी के तौर पर अपनी जुबान मुबारक चुसवाई थी। और इसके अलावा जब भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते और मिलते और उनके लब मुबारक को चूसा करते थे, लब मुबारक को बोसे दिया करते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इमाम हसन या इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने आना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सूंघना शुरू कर देना। ने पूछा, हुजूर आप इन दोनों को सूंघते हैं? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों मेरी दुनिया के फूल हैं, जन्नत की खुशबुएं आती हैं इनसे मुझे। एक और मकाम पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, इब्नी हाज़ा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सैयद है, ये तुम सबका सरदार है। सुभान अल्लाह। मकाम पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत, कि जितने भी जन्नती लोग होंगे तमाम जन्नतियों जवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। सुभान अल्लाह। इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैद बिल्कुल भी नहीं रखी कि वो मेरी उम्मत के होंगे या पिछली उम्मत के होंगे। सुभान अल्लाह। जितनी भी उम्मत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाई, जितनी उम्मत ने, जितने लोगों ने, जितनी मखलूकात ने जन्नत में जाना होगा, उन तमाम के सरदार सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन होंगे। उसमें ये भी कैद नहीं रखी कि वो सहाबी होगा कि गैर सहाबी होगा। गैर सहाबी के सरदार भी इमाम हसन इमाम हुसैन होंगे जन्नत में, और सहाबा के सरदार भी इमाम हसन और इमाम हुसैन होंगे। हत्ता कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम भी हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सरदारी में ही जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हमें सही मानों में अहले बैत इकराम और सहाबा इकराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन।